ماہ رجب المرجب جاری و ساری ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ماہ رجب۔ چونکہ روایات میں ہے کہ پاک نمبر جب معراج پہ گئی تو حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے۔ ایک بڑی الگ داستان ہے کہ نبی فرماتے ہیں جنت کے ہر دروازے پر اللہ کی ذات نے، بلکہ جنت جہنم سب دروازوں پر 3 سطریں سب پہ لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ ہر دروازے پہ لکھی ہوئی تھی۔ نیچے جنت کے ہر دروازے پر 4 نصیحتیں تھیں اللہ کی طرف سے، اور جنت کے ہر دروازے پر 3 نصیحتیں تھیں۔ میں اس میں فی الحال آپ کو اس طرف نہیں لے کر جاتا، خالی اتنا عرض کرتا ہوں کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس کے بارے میں روایات میں کہ ہر بندہ ہر دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ کوئی دروازہ انبیاء کے لیے، کوئی صلحاء کے لیے، کوئی دروازہ شہداء کے لیے، اس طرح دروازے تقسیم ہوں گے۔ کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جن کو اجازت ہوگی جس دروازے سے مرضی آ جائے۔ ان میں سے معصوم نے فرمایا ایک وہ بندہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے لوگوں کے ساتھ، متکبر نہیں ہے، بد تہذیب نہیں ہے، بدتمیز نہیں ہے، آنکھوں میں حیا ہے، زبان کے اندر مٹھاس ہے۔ یعنی جس بندے کی نہ لوگ زبان سے تنگ ہوں گے، نہ آنکھوں سے تنگ، نہ ہاتھوں سے تنگ۔ فرمایا اچھے اخلاق والے بندے کو اجازت ہوگی جس دروازے سے مرضی ہے جنت میں چلا جائے۔ اور دوسرا فرمایا جو بندہ رجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھتا ہے اس پہ جنت کا 1 دروازہ کھلتا ہے اور جہنم کا 1 دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جو بندہ رجب کے 7 روزے رکھتا ہے اس پہ جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ رجب میں 8 روزے رکھ لیتا ہے اس پہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور حکم خدا ہوتا ہے جس دروازے سے مرضی ہے جنت میں داخل ہو جاتا۔ رجب ایک بہت بڑا اہم مہینہ ہے، اس کو اہمیت کی کوشش کریں جن کو توفیق ہے رجب کے روزے رکھیں۔ میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ ہم شیعہ خوش نصیب ہیں، اس رجب کے مہینے میں بہت ساری خوشیاں سادات کے گھر رہی ہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی رجب امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت، 3 رجب امام النقی علیہ السلام کی شہادت، اور 5 رجب امام النقی علیہ السلام کی پھر ولادت باسعادت ہے۔ 9 رجب کو حضرت شیخ علی اصغر سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہے۔ 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت باسعادت، 15 رجب کو مسافر شام کی شہادت، 27 رجب کو پاک نمبر کی بعثت، اور 28 رجب کو امام علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ان ساری چیزوں کے بارے میں خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیں ہم شیعہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس مذہب کی سچائی کی بڑی سادہ سی دلیل ہے، اور وہی دلیل ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ وہ سادہ سی دلیل یہ کہ ویسے محمد یار سے بڑا جملہ کہتے ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے چوک کچہری گلی بازار جس مقام پر بیٹھا ہوا ہونا، پہلے امام سے شروع ہو جا، میرا پہلا امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام، فرمایا تو 12 اماموں کا جب نام لے گا تیرا سر جھکے گا نہیں، سر فخر سے بلند ہوگا۔ سارے بے عیب اللہ کی ذات نے ہمیں عادی عطا فرمائی، لیکن اپنے مذہب کی سچائی کی بڑی سادہ سی دلیل ہے۔ سادہ سی دلیل دیکھو نا، میں ایک مثال دیتے رہے، فرض کریے میں پنیا والا آیا ہوں نا، اچھا اب مجھے فرض کرو پتہ نہیں ہے کہ پنیا والا کس طرف ہے، تو میں ادھر آ کر پوچھوں گا چوک سے، ادھر آپ کے یہ جو بنگلہ حسین شاہ کے چوک پر 2 بندے ہیں، ایک بندے سے پوچھتا ہے کہ بھائی میرے پنیا والا جانا ہے، مجھے رستہ بتاؤ، کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، کسی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ دوسرا وہ بتا کہتے ہیں کہ میں روز پنیا والا میں رانا جانا ہے، میں آپ کو رستہ سمجھا دے، تو انصاف سے بتا کل کیا کہے گی کہ میں رستہ کس سے پوچھوں؟ اس سے پوچھوں نا کہ جو خود جانتا ہے۔ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے آتے ہیں نا بندہ سوچ ایک پاؤں نا پھر اسی آتے دیکھو نا پچی آپ نے کو نہیں پتا سانوں کی دسنا، اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اگر پنیا والا آنا ہو تو رستہ اس سے پوچھنا چاہیے جو جانتا ہے۔ جس کو خود کو پتہ نہیں اسے پنیا والے کا رستہ نہیں پوچھتے۔ ہم
اس لیے جعفری ہیں اور اپنے مذہب پہ مطمئن ہیں. اللہ کی ذات نے ہمیں وہ ہادی عطا فرمائی ہے جو کسی کے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے، خود بتانے والے. اور آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے گا، پاک پیغمبر کے دور میں کئی بندے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کب بنے، شیعہ کا آغاز کب سے ہوا؟ تو میں کہتا ہوں قرآن تجھے بتا رہا ہے کہ شیعہ کا آغاز کب سے ہوا. میں ذرا بتاتا ہوں قرآن سے. قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ کی ذات فرماتی ہے نبی کی محفل میں لوگ دو حصوں میں تقسیم تھے، کچھ علم والے اور کچھ بے علم. قرآن پاک نے کہا نبی کی محفل میں لوگ دو حصوں میں تقسیم تھے، علم والے اور بغیر علم کے. قرآن کہتا ہے جب وہ نبی کی محفل ختم ہو جاتی، پاک پیغمبر پہ آیتیں اترتی، نبی آیتیں بیان کرتے تھے، نبی کی محفل سے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو کر اٹھتے. بے علم اہل علم سے پوچھتے ماذا قال حنیفہ، پتہ نہیں نبی کیا کہہ رہا تھا، سمجھ ہی کون کیا. ایک گروہ پوچھتا تھا نبی نے فرمایا کیا، دوسرا سمجھاتا تھا نبی نے یہ فرمایا. نبی کی محفل میں سارے بندے ایک جیسے نہیں تھے، کچھ سمجھنے والے اور بتانے والے، کچھ کو سمجھ کوئی نہیں آتی تھی. وہ اہل علم سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، نبی پتہ نہیں کیا کیا رہے تھے. پھر نبی کے بعد ہر دور میں دو حصوں میں تقسیم ہوئے، کچھ پوچھنے والے تھے کچھ بتانے والے. مولا کائنات کے دور میں کچھ پوچھنے والے کچھ بتانے والے. پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں لوگ دو حصوں میں تقسیم تھے، کچھ پوچھنے والے کچھ بتانے والے. سید الشہداء کے زمانے میں کچھ پوچھنے والے کچھ بتانے والے. پھر آج امام سید سجاد کے دور میں کچھ پوچھنے والے کچھ بتانے والے. میں کیا پڑھوں گا تیرے سامنے، اللہ اکبر. ہر دور میں دو طرح کے اسلام ہمارے سامنے آیا، کچھ پوچھنے والوں نے بتایا کچھ بتانے والوں نے بتایا. تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے اب شیعہ مذہب اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی فرقہ اپنی کتاب سے ثابت کر دے ہمارے 12 اماموں میں سے کوئی ایک امام کبھی سوال لے کر کسی غیر کے دروازے پہ گیا، کبھی کسی کے دروازے پر نہیں گیا. خلیل اللہ بھی اتنا بندے نے پورا تھا، خلیل تو علی کو خلیفہ بالفاصل کیوں مانتا ہے؟ خلیل نے کہا تھا میرے پاس ایک دلیل ہے. اس نے کہا نہ قرآن کی آیت پڑھے گا نہ نبی کی حدیث پڑھے گا. آیت پڑھے گا تو میں آیت کا شان نزول بدل دوں گا، حدیث پڑھے گا میں کہوں گا حدیث صحیح ہے، حدیث کا معنی بدل دوں گا. تو کسی عقلی دلیل سے ثابت کرے علی خلیفہ بلا فاصل ہے. خلیل نے پتہ کیا کہ فوراً یہ جملہ کہا، اس نے کہا احتجاج الکل لے لے فاستغنوا عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. ہر کسی کا سوال لے کر علی کے پاس آنا، علی کا سوالی بن کر کسی کے در پہ نہ جانا، دلیل علی سب کا امام ہے. آپ کے پاس کی بہت بڑی دلیل ہے. ہمارے 12 اماموں سے کوئی ایک امام کبھی سوال لے کر کسی غیر کے دروازے پر نہیں گیا. یہ یکم رجب امام باقر علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا دن ہے. اس امام علیہ السلام کے بارے میں نبی نے جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی کو فرمایا تھا جب اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم کا سوال کیا نا، جابر نے مولا اولی الامر کون ہے؟ فرمایا جس طرح موسیٰ کے 12 وصی تھے میں مصطفیٰ کے 12 وصی ہوں. نام لینا شروع کر دیا. پہلے مولا کائنات، پھر حسن مجتبی کرتے کرتے جب 5ویں امام تک پہنچے نے فرمایا جابر میرا 5واں وصی تو اس تک اللہ تجھے لمبی زندگی عطا فرمائے گا. جابر اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کا اٹھنا میرا اٹھنا، اس کا بیٹھنا میرا بیٹھنا، بولنا میری طرح، اٹھنا میری طرح، بیٹھنا میری طرح، کنیت میری طرح، نام میری طرح، صورت مجھ جیسی، سیرت مجھ جیسی. فرمایا اذا لقیت فقر منی سلام، جابر جب باقر کو ملے تو اسے میرا سلام کہنا. جابر نے کہا مولا لما سمی باقر، آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے اس پوتے کا نام باقر کیا، نواسے کا نام باقر کیا رکھا؟ سرکار نے پتہ کیا فرمایا باقر کہتے ہیں تہ تک پہنچنے والا، کسی شے کی تہ تک پہنچنے والا. سرکار نے فرمایا لِنُّ یبقر العلم بقرا، فرمایا وہ عام علم کی تہ تک نہیں پہنچے گا، فرمایا جو نبیوں کے علم کی تہ تک پہنچے گا اسے باقر العلوم کہتے ہیں. اب کسی دور میں بھی ایسا نہیں تھا. ہم نے کسی ایسی شخصیت کو امام مانا جو کسی کا محتاج ہو. امام باقر علیہ السلام کے دور میں
یہ ہشام ابن عبد الملک مروان یہ آیا تھا مدینہ کے دورہ کرنے کے لیے آیا تھا. اس نے مسجد نبی کی توسیع کرنی تھی. بہت بڑا استقبالی جلوس آگے آیا. جب جلوس پہنچا استقبال ہوا. جب یہ مسجد نبی میں پہنچا ایک منظر دیکھا, اپنا استقبال بھول گیا. نیچے 4000 بندے فرش پہ بیٹھے ہوئے, ان میں سائنسدان بھی ہیں, ریاضی دان بھی ہیں, فزکس کے ماسٹر بھی ہیں اور مختلف فرقوں کے امام بھی ہیں. وہ شاگرد بن کے بیٹھے ہوئے اور تیرا 5واں امام اپنے نانا کی کرسی پر استاد بن کے بیٹھا. امام کا منظر دیکھا, پریشان ہو گیا, اپنے استقبال بھول گیا. پوچھا من آگا یہ کون ہے؟ کہا تھا محمد بن علی الباقر, یہ سید سجاد کے بیٹے باقر العلوم ہے. آگے بڑھا, دیکھا سوال کیا, مولا کا درس چل رہا تھا. مولا فیما تتحدث, آج آپ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تحدث فی علم الجغرافیہ, آج میں علم جغرافیہ پہ بات کر رہا ہوں. کیونکہ بندہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا مال جغرافیہ, جغرافیہ کیا ہے؟ گورنر سے پوچھا, گورنر نے کہا مجھے بھی نہیں پتا جغرافیہ کیا ہے. جب دیکھا نا اس محفل میں ایک 6 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا, 80 سال کا بزرگ بھی 6 سال. سیرہ لائے بول دے کیوں نہیں, میرے پتہ لگے سیرہ لائے. ایک 6 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے. حیران ہوا, آگے بڑھا, یا بنیا من انت, تو کون ہے؟ پتہ بادشاہوں کو دیکھ کر بڑے بڑے بندے کانپتے ہیں, لیکن 6 سال کے امام صادق کانپے کوئی نہیں ہے. عجابہ بے طلاقت اللسان, جب کہا نا من انت, تو کون ہے, سرکار نے تلوار کی طرح چلتی زبان سے فرمایا نا جعفر ابن محمد, اسی کا بیٹا جعفر صادق. گورنر کو کہا گورنر یہ 80 سال کا بابا بھی جغرافیہ سن رہا ہے, 40 سال کا وہ ادھیڑ عمر بھی جغرافیہ سن رہا ہے, اور یہ 6 سال کا بچہ بھی جغرافیہ سن رہا ہے. اس نے کہا مجھے جغرافیہ کا پتہ ہے, کہ اس بچے کو جغرافیہ کا درس سمجھ آ رہا ہے. کہا ہاذا اکثر سوال میں نکاشن, کہا اس پوری کلاس کا سب سے لائق بچہ یہی جعفر صادق ہے. اس نے کہا لو جی اس بچے کو کیا پتا جغرافیہ کا, مجھے نہیں پتا, اسے کیا پتا. کہا سوال کروں, کہا سوچ لے شرمندہ ہوگا. سر اللہ تھوڑے تھوڑے سوچ لے شرمندہ ہوگا. آگے بڑھا, کہا یا بنیا مل جغرافیہ. نواز پیغمبر بتا سکتے ہیں جغرافیہ کہ سرکار نے مسکرا کر فرمایا هو علم يتحدث فيما بين الارض والسماء وفيما, فرمایا زمین و آسمان ان کے اندر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے, جو اس پہ بات کرتا ہے اسے علم جغرافیہ کہتے ہیں. اچھا بندہ جیسے تسی میرے سامنے پھنس نہیں کی, بندہ پھنس گیا. اس نے کہا میں نکلوں کیسے؟ بچے پہ سوال کیا, بچے نے شرمسار کر دیا. خفت کیسے بیٹا؟ مجمع صاحب تھا. ہشام نے ایک دم گھبرا کر کہا بیٹا یہ بتا مل قوس الخدا, قوس قدا کس کو کہتے؟ سرکار فرماتے تجھے سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا, پہلے جعفر صادق سے پوچھ سوال کیا کیسے جاتا. سوال کیسے کرتے؟ تجھے جو سوال کرنے کا, تجھے جو سوال کرنے کا چاچی کوئی نہیں تھے, کوئی سوال کرنے کا ڈا نہیں کرتا. سمجھے چاہ رہی ہے کوئی نہیں؟ ٹھیک ہے. ہر دور میں یقین جانو, کسی دور میں آپ کا سر نہیں جھکتا, اپنے ائمہ کی سر بلاتے ہیں. کسی دور میں آپ نے کسی جاہل کو امام نہیں مانا. آئیے امام نقی علیہ السلام پہ آ جائیں. حضرت جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام, آپ نقوی سادات بھی ہو نا, نقوی سید ہیں کافی سارے, تو پھر اپنے دادے کے ذکر تو خوش ہو کر سکتے. ٹھیک ہے. امام نقی علیہ السلام سن مبارک سمجھے کوئی 7-8 سال کے لگ بھگ تھا جب حضرت کے بابا کی شہادت ہوگی. اور سرکار اپنے بابا کے ساتھ وقت کو نہیں گزارا. امام تقی علیہ السلام مامون خبیث کی زیر نگرانی میں, اس کی قید میں, یعنی اس کی نظر بندی کی کیفیت میں بغداد میں, حضرت مدینہ میں جب شہادت ہوئی نا, بڑے جملے کہنے لگا. جب نم امام کی شہادت ہوئی نا تو ظاہر دنیا سمجھتی تھی کہ آپ بچوں کی طرح ہے. تو بادشاہ نے گورنر سے مشورہ کیا, اس نے کہا یہ ہے شیعوں کا امام, 7-8 سال کا بچہ شیعوں کا امام ہے. اس بچے کے اوپر کوئی استاد لگا کر
اسے مذہب البیت سے ہٹا دیتے ہیں. جس طرح آپ کے کئی بچے اگر دیوبندی بھائیوں کے پاس قرآن پڑھنے چلے جائیں نا وہ پھر بعد میں دیوبندی ہو جاتے ہیں. آپ کے علاقے میں گاؤں میں نام نہیں لیتا, وہاں پر وہ مومنین اچھے علماء دوست ہیں لیکن انہوں نے بچوں پر دھیان کو نہیں دیا, نہ کوئی مولوی صاحب رکھا, نہ کوئی قرآن پڑھانے کا انتظام. میں نے بڑی سنائی تھی, ابھی تو انہوں نے مدرسہ بنا لیا وہاں پر. تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہ بچے ان کی جاتے تھے کوئی دیوبندی بھائیوں کی مسجدوں میں, تو وہ اکثر بچے دیوبندی ہو گئے بیچ میں سے, مذہب ہی چھوڑ گئے. تنگ نہ کرو کہ دیتا. مقصد کہنے کی ہے کہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ عام بچہ ہے, یہ امام ہے, تو ہم اس کا مذہب تبدیل کروا دیتے بندے اس کے اوپر لگا کر. جب امام ختم ہو جائے گا مذہب خود ختم ہو جائے گا. امام نقی علیہ السلام اور ایک جنیدی نامی استاد بلوایا گیا, بڑا عالم بھی بڑا, دشمن اہل بیت بھی بڑا تھا. اس کو بلوایا گیا اور اس کو سربات کی قلعہ تھا, اس کے اندر اس کو کہا کہ یہ امام ہے ان کے شیعوں کا, اس بچے کو مذہب البیت سے ہٹانا ہے, اس کا مذہب کسی اور اپنے سرکاری مذہب پر لے جاؤ. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, چھوڑ دیا باہر فوج کا پہرا. 2 دن بعد جب گورنر گیا نا مدینہ والا سربا کے قلعے میں کہ ہاں بھائی جنیدی, ما بالو ھذا الغلام الہاشمی, اس ہاشمی بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا لا تقل الغلام الہاشمی بس شیخ الہاشمی. اس نے کہا اسے بچہ نہ کہ یہ تو بڑا بزرگ آدمی ہے, یہ تو ہاشمی بزرگ ہے. تو کیا کہتے ہیں ہاشمی بزرگ کے بچے؟ اس نے کہا میں حیران ہوں, میں املی علیہ بابا من الادب, میں اس بچے کو ایک چیپٹر پڑھاتا ہوں, ادب کا ایک چیپٹر, اور میں سمجھتا ہوں انی کا بالغ, تو میں نے مبالغہ کر دی بات کو, زیادہ سبق, بچہ چھوٹا سبق زیادہ دے دیا. لیکن کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں بچہ سبق زیادہ تو نہیں ہو گیا, اگر سے بچہ مسکرا کے کہتا ہے تو نے ایک باب تجھے پڑھایا میں تجھے 10 باب سنا سکتا ہوں. شملی علیہ عشرت باب, یعنی میں ایک سبق پڑھاتا ہوں اپنے حساب سے, لیکن یہ بچہ مجھے جواب میں 10 سبق پڑھا دیتا ہے جواب میں. فضائل خلی مولا علی دے نہیں, یہ 12 دے 12 بے عیب ہے. تو سب بریکہ لائی پہ نا مولا علی سرکار دے بریکہ لائی پہ ہو فضائل دی, ٹھیک ہے. اس نے کہا 10 باب سنا دیتا ہے. اس نے کہا یار تو فیس اور لے لے. اسی بلوٹ چڑی فیس لے, لیکن یہ مہربانی کر یہ بچہ کنورٹ کر, پیسے بتا لینے یار کو مسئلہ ہے. اچھا اس نے کہا یار پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا یہ بچہ جو ہے بالکل میری حیثیت کو نہیں ہے اس کے سامنے. اس نے کہا یار مہربانی کر, بہانے نے کر پیسے زیادہ دے دے, ٹھیک ہے بھائی جاڑ والے دن لحاظ دے دیں, لیکن مہربانی کر بچہ تبدیل کر. ایک بچہ بدلنا کون سا مسئلہ, اتنا بڑا تو استاد ہے. اس نے کہا 2 دن ٹائم ہے. 2 دن کے بعد جب پھر گئے نا, 2 دن کے بعد, اللہ اکبر, میں ایک جملہ میں نے یہ جملہ سمجھیے گا. اس نے کہا یقین جانو اگر ہم اپنے مذہب کی خوبیاں بتائیں نا, کسی کے اوپر پتھر نہ ماریں, اہل سنت بھائی کو پتھر اپنی خوبیاں بتائیں. آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں کسی کی عیب گننے کی, آپ اپنی خوبیاں بتائیں. یقیناً میں 2015 میں جب چیلم پہ گیا نا کربلا واپس آیا, ہمارے ڈوڈیال کے ایک دوست ہے دیوبندی ہے, بڑا اچھا میرے سلام دعا لوائی ہے اس کے ساتھ. وہ نے کہتے ہیں آغا صاحب آپ 20-22 دن غائب رہے, کدھر گئے ہوئے تھے؟ میں نے کہا جی میں تو تبلیغی اجتماع پہ گیا ہوا تھا. آپ کا تبلیغ حاجی ہمارا ہوتا ہے کام. میں نے کہا آپ کا رائے ونڈ ہوتا ہے, ہمارا کربلا ہوتا ہے. ایسا ہی نہیں بولتے, تھوڑی اپنی مرضی, ٹھیک ہے. میں کہا آپ کا ہوتا ہے رائے ونڈ, ہمارا تو کربلا میں ہوتا ہے. اچھا پھر اس نے کہا کتنے بندے تھے؟ میں نے کہا صرف 7 کروڑ بس. صرف 7 کروڑ. اس نے کہا جی یہ 7 کروڑ بندہ آپ بتا رہے ہیں, اس بندے کو کھانا کس نے کھلایا؟ یقین جانو میں لفظ, کئی پڑھنے والے خود لفظ بناتے ہیں, انہیں واقعہ کوڑا بنا لیا آپ پہ, ٹھیک ہے. کئی بندے جو ہیں وہ شیعہ کو شیعہ کر کے ویڈیو بنا لیتے ہیں ساتھ, میں شیعہ کیتا ہے, طلب علم اٹھا کے میں کھانا ہے میں شیعہ کیتا ویڈیو بنوا کے میں میڈیا پہ چڑھا دوں, کہ بڑا کمال کے 5 گھنٹے بندہ شیعہ کر دیتا ہے. بہت ڈرامے چل رہے تھے, میں تو پڑھنے والے بڑے ڈرامے کر رہے تھے, ٹھیک ہے. محرم میں بڑے ڈرامے ہوتے ہیں اس طرح کے, بھائی انہیں ایک صاحب کہتے ہیں فلانا کی, وہ تجدیدی پوچھتی شیعہ کہتے میں نے شیعہ کی, پر یہ اوریجنل واقعہ یہ 2 نمبری اس میں کوئی نہیں. میں نے کہا جی وہ کھانا زیادہ تھا, کھانے والے تھوڑے تھے. کیوں 7 کروڑ بندہ
اور اب کہتے کھانا زیادہ تر کھانے والے تھوڑے تھے. اس نے کہا کھلایا کس نے؟ میں نے کہا میں تو ہر جگہ ایک ہی چیز لکھی ہوئی دیکھی تھی, حب الحسین یجمعنا. میں نے کہا ایک ہی شناختی, کھانے والا بھی حسین کا عاشق, کھلانے والا بھی عاشق ہے حسین. انہیں پوچھا اور خاص گل میں کہ 80 کلومیٹر لمبی نماز جماعت, اور خاص گل میں کہ 80 کلومیٹر لمبا دسترخوان. یقین جب میں نے اس کو بتایا, اچھا پھر میں نے کہا اور بات, میں نے کہا ایک اور خاص بات کہ اس 7 کروڑ کے اجتماع میں کسی بندے کو خراش بھی نہیں آئی. کوئی بندہ کسی کے پیروں تلے نہیں آیا. کربلا کا وہی چھوٹا سا شہر تھا, یہ جتنے بندے بھی تھے نا کروڑوں میں, یہ بندے بس اسی شہر کے اندر سما گئے. اور کوئی بندہ رات کی اس طرح نہیں تھا, اس کو سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی. یقین جنو اس کے چھکے چھوٹ کے اس نے مجھے کہا مولانا صاحب ادھر ٹی وی والے دکھایا ہی کوئی نہیں. میں کہ قبلہ ذرا اپنی حالت تو دیکھو, خالی زبانی سن کر آپ کے چھکے چھوٹ گئے ہیں. اگر یہ کربلا کا وہ مشی لوگ دکھا دیں, لوگ سارے مذہب اہل بیت پر آ جائیں. یہ آل محمد کے کمال ہمیں بتانے چاہیے, اور یہ کمال ہے جن کی وجہ سے ہم مذہب اہل بیت کو پھیلا سکتے ہیں. 8ویں امام نے فرمایا لعرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہو, ان پر گند نہ پھینکو, ہماری خوبیاں ان کے سامنے بیان کرو. لو جی امام اس نے کہا بھائی میرا مذہب میرے ہاتھ سے جا رہا ہے, مجھے بچا لو. اس نے کہا یار یہ بچے کے سامنے مذہب تیرا کیسے جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس بچے کو قرآن کی 10-12 آیتیں دے کر کہتا ہوں بچہ سبق زیادہ تو نہیں ہو گیا, یہ بچہ میرے سامنے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. اللہ صلی اللہ محمد. سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. کہا میں حیران اس بات پر ہوں, جب یہ بچہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے آسمان پھیرتے ہوئے پرندے رک جاتے ہیں, یہ بچہ اکیلا قرآن نہیں پڑھتا, اس قلعے کے در و دیوار بھی اس بچے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. اس نے کہا یار دیکھ تجھے اور پیسے چاہیے, تیری فیس اور بڑھا دیتے, مہربانی کر, بچہ بدل ہے, مہربانی کر. اس نے کہا پھر میری اپنی گارنٹی کوئی نہیں ہے, بات پیسوں کی نہیں ہے, میری گارنٹی ختم ہوگی اس بچے کے سامنے. 2 دن کے بعد جب گورنر مدینہ گیا, امام تھے استادی کی کرسی پر, جنیدی زمین پہ بیٹھا ہوا تھا, اس کا ہاتھ تھا 10ویں امام کے ہاتھ میں. جنیدی کہہ رہا تھا اشہد انک حجت اللہ, میں گواہی دیتا ہوں تو ہی زمین پر حجت خدا. امام علیہ السلام مشکل دور تھا امام علیہ السلام, خاص طور پر امام تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب حضرت کو سمرا لے آئے, یہ انڈر یعنی زیر نگرانی رکھنے کے لیے, قید کرنے کے لیے ادھر لے آئے سمرا کے اندر, تو یہ عجیب و غریب صورتحال تک. سمرا میں لانے کا ایک مقصد تھا امام علیہ السلام. مقصد یہ تھا کہ سمرا میں شیعہ ہے کوئی نہیں, اور اس وقت بھی شیعہ کوئی نہیں ہے سمرا میں, تھوڑے سے کر رہے ہیں, دوسرے بھائی ہیں ہمارے, اور جو بھائی ہیں وہ بڑے سخت ہیں, اللہ معاف کرے, بڑے سخت ہیں, سخت دشمن اہل بیت ایک نمبر کے. اس دور میں ویسے تھا. سمرا میں امام علیہ السلام کو لانے کا ایک مقصد تھا. مقصد پتہ کیا تھا؟ دیکھو نا, مثلا فرض کرو سرگودا شہر میں اگر مجلس ہو رہی ہو نا, وہاں پر اجنبی بندہ پہچاننا مشکل ہے. اس محلے کے بعد سے تو کوئی نہیں آیا ہوا. پتہ خود کو شملے جو بڑے شہروں میں ہوتے تھے, اب پنگالہ خود کو شملہ ہوئے کبھی نہیں ہوا, خوشاب میں بھی نہیں ہوا. خوشاب میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اے بندہ سندرال دا, اے گروڑ تو آیا ہے, اے جو یہ تو ہے, اے شاہ پرمدانیاں تو آیا ہے, پتہ ہوتا ہے. لیکن بڑے شہروں میں کوئی نہیں پتہ ہوتا کون کہاں سے آیا. سمرا رکھنے کا مقصد تھا امام علیہ السلام کو کہ امام کے ساتھ لوگوں کا رابطہ کاٹ دیا جائے. چھوٹا سا ایک دیہات ہے اور وہ بھی دشمن اہل بیت ہے,
تو اس میں جب نیا بندہ آئے گا نا امام علیہ السلام کا پہچانا جائے گا تو اٹھا کر لے جائیں گے، بندہ مار دیں گے. شیعت کا جب امام سے رابطہ ختم ہوگا مطلب خود ختم ہو جائے گا. یہ بھی ایک بلانے کی سمجھ آ رہی ہے. سخت پیرا تھا امام علیہ السلام کے کار، کوئی بندہ مل نہیں سکتا. میں ایک بڑا جملہ پڑھنے لگوں لیکن پتہ اب کس رنگ میں سنے کے جملے. اوہو یہ آصف علوی، یہ لوگوں کو کیا پتہ فضائل کیسے پڑھے جاتے. فضائل طالب علم پڑھتے ہیں. ذرا جملہ سنیے گا غور سے، یقین جانیے. امام علیہ السلام جب کوفہ کے پاس سے گزرا حضرت کا قافلہ، جب حضرت کو لے کر جا رہے تھے سامرہ، تو سرکار نے اپنا روب امامت استعمال کیا. روب امامت پتہ ہے میں جب اپنا روب استعمال کرتے تو کسی کی جرأت نہیں بندہ سامنے ٹھہر سکے. آپ کو پتہ ہے امام انہی کے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام ساری زندگی زندان میں گزارتی، لیکن ایک دن جب اس نے فوجوں سے ڈرایا تھا، اس نے وہ جو عباسی خلیفہ تھا نا، متوکل یا معتز باللہ جو بھی تھا، ڈرایا تھا فوجوں سے، مستنصر یا معتصم باللہ جو بھی باللہ ہی تھا جو بھی تھا. جب ڈرایا امام علیہ السلام کو اسے اپنی فوجی اکٹھی کر کے، تو اس نے کہا کہ اگر میرا مقابلہ کرنا میری فوجیں دیکھ. نگاہ اٹھائی، اچھا یہ تیری فوج ہے؟ ہاں. مولا ڈری کوئی؟ سرکار فرمایا میں اپنی فوج دکھاؤں. اس نے کہا آپ کو بندہ کوئی نہیں. فرمایا میں دکھاتا ہوں. ایسے اشارہ کیا نا، کہیں جنوں کی صف ہے، ملائکہ کی صف. اوئے ہوئے ہوئے خش کھا کے زمین پہ گرا. جب آنکھ کھلی نا کہتے انت لشکری، میں سمجھتا تھا میں فوجوں والا، مولا فوجوں کا مالک تو ہے. انت لشکری. امام اپنا روب امامت ہر جگہ نہیں دکھا، جہاں دل کرتا ہے وہ دکھاتے ہیں. وہ کمران بھی نے بکواس کیا ہے کہ علی کی مرضی خدا لگے نہ لگے، بکواس کی ہے اس نے. یہ روب دکھانا ہے امام کی مرضی. امام خدا نہیں لگتا کبھی بھی، امام خدا کی پہچان کرواتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت نے اپنا روب دکھایا. فتح بن خاقان تھا، اگر میں اجتماع نہیں کر رہا، جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا، اس کو کہا فتح میں اپنے دادا علی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس کی جرت نہیں تھی کہ آپ مولا اجازت نہیں. اس نے کہا مولا بس کرنا چاہیے. آئے نجف میں اپنے دادا علی کی قبر پر ایک زیارت پڑھی جس کا نام ہے زیارت جامعہ کبیرہ. کمال زیارت سمندر اہل بیت کے فضائل کا. اس کے ایک سطر میں ہم نے پڑھنے لگا. وہ سطر ہے سلام علی ساست العباد و ارکان البلاد. اس گھر پہ سلام جو اللہ کے شہروں کے ستون ہیں. پڑھ نہیں آپ ہے سمجھ رہے ہیں. اللہ کے شہروں کے ستون ہیں. فساست العباد، جن سے سیاست کو بھی بہتر کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے شہروں کے ارکان ہیں اور ان کے بندوں کی سیاست سمجھنے والے ہیں. آل محمد جیسی سیاست کو کوئی بھی نہیں سمجھتا. سیاست العباد پابندی لگ گئی امام علیہ السلام پر. بندے نہیں مل سکتے، جو ملتا تھا بندہ اٹھایا جاتا تھا. اب امام نے ہدایت کا کام کرنا ہے، کیسے کریں؟ وہ کمال کر دیا. سرکار نے ایک نیٹ ورک بنایا اپنے نمائندوں کا. جو مومن تھے فرض کر پنیہ والوں کو کہا آپ مہربانی کرو سماجہ کے قریب آ کر کسی دیہات میں اپنا گھر بنا لو. پنیہ والے اٹھ کر ادھر چلے گئے. اب وہ جو بندہ گیا نا پنیہ والا کا ادھر، اس کو وہ پھر یہ کرتا سبزی کی ریڑھی لے کر آ جاتا سامرہ سبزی بیچنے. ٹھیک ہے. کوئی بندہ تھا اس نے ادھر جا کر زرگروں والی دکان کھول لی، انگوٹھیاں بنانی شروع کر دی. وہ پھر انگوٹھیاں بیچتے بیچتے آ جاتے سامرہ. امام علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی، حضرت پیغام دیتے، پیغام پہنچ جاتا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ کئی بڑی سبزی بیچنے کے بہانے آتے کہ کس پہ آگے وہ امام السلام کا ان کو لے جاتا تھا. مشکل اور تھا. ایک یونس نقاش نام کا امام علیہ السلام کا بسائر بندہ. اب مومنین بڑی تعداد میں ہیں، یعنی سمرہ کے امام علیہ السلام کے دور کے بسائے ہوئے مومن ہیں. تو وہ بندہ آیا، یونس نقاش آیا. اس نے کہا مولا بڑا کم خراب ہو گیا. سرکار فرمایا ہوا کیا؟ اس نے کہا مولا یہ جو اس کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے بڑا بدتمیز آدمی ہے، اس نے ایک مجھے ہیرا دیا تھا انگوٹھی بنانی، مجھ سے ہیرا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. مولا وہ بڑا خبیث ہے، وہ تو مجھے مار دے گا یا 70,000 کوڑے مارے گا. سرکار نے فرمایا جھل لے سکتے نہیں مولا میں جھل نہیں سکتا. مولا مشکل آسان کرو.
یار بڑا جملہ ہے 29 نمبر جلد بحر الانوار کی جلد نمبر 29. امام جو کرتے اللہ کی اذن سے کرتا ہے, اللہ کے مقابلے میں امام اللہ کے مقابلے میں اللہ کی اذن سے اس کی دی طاقت سے جو کرتا ہے. ایک بندے نے خط لکھا تھا مدینہ سے امام علیہ السلام کو, مولا یہ بیان فرمائیے کہ میں کروں کیا, مولا مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے مدینہ میں, آپ ایسا مرہ میں, تو میں آپ کو مشکل پیش کر کے آپ کے ذریعے اللہ سے منوانا چاہوں, مولا میری بات سمرہ کیسے پہنچے گی. سنو گے سرکار نے جواب لکھا بیار جلد نمبر 29 سے بیار کی. سرکار نے فرمایا کانا لکا آجا, جب تجھے کوئی مشکل پیش آئے سرکار فرماتے ہم پہ عقیدہ رکھ, فارق شفتیک, تو ہونٹ ہلائے گا یاتی کل جواب, تیری مشکل کا حل تیرے گھر مدینہ پہنچ جائے گا. جناب فضائل کتابوں کے اندر ہے, لوگ قسطوں میں ڈھونڈتے ہیں پرانے مقرروں کی قسط میں, کتابوں کی بحر الانوار کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اذا کانا لک حاجہ, جب حاجت و مشکل پیش آئی, ہر ایک شفت ایک ہونٹ ہلا, ہم پہ ایمان رکھ کر ہونٹ ہلا. اور میں ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں آپ خدمت, بحر الانوار میں روایت لکھی ہوئی ہے, ایک بندے نے پاک پیمبر سے توسل کیا تھا, اللہ کا نبی آپ کو وسیلہ کیسے بنایا جائے. سرکار نے ہر ایک الگ الگ بتایا, علی کو فلاں کام کے لیے وسیلہ بنا, فلاں کو فلاں کا, فلاں کو فلاں کا, فلاں کو فلاں کا, اور فرمایا دنیا کی کوئی حاجت چاہتا ہے نا, کار, کوٹھی, بنگلہ, بیوی, بچہ, کچھ چاہتا ہے, فاستنزل الرزق بمحمد ابن علی, فرمایا میرے بیٹے محمد تقی کو وسیلہ بنا, اللہ تو نے چھت پھاڑ کے عطا فرمائے. اور جو نقی سادات بیٹھے ہو, آپ کے دادا کے بارے میں فرمایا, سرکار نے فرمایا اما النوافل و بر الاخوان فعلی ابن محمد النقی, فرمایا مستحبات پہ اللہ سے توفیق چاہتا ہو, کسی مومن بھائی کے کام آنے کی توفیق چاہتا ہے, تو پھر میرے بیٹے علی نقی علیہ السلام کو وسیلہ بنا. پھر فرمایا بہت بڑی باتیں میں کیا پڑھوں کیا چھوڑ دوں آپ کے سامنے. سرکار نے فرمایا اذا اردت سلامت فی البرار والبحار فعلی بن موسیٰ رضا, اگر تیرا سفر ہے خشکی پہ, سمندروں پہ جہاں کا مسافر ہے, سفر کی سلامتی چاہتا ہے, پھر میرے بیٹے رضا کو وسیلہ بنا. پر میں زیادہ جاؤں نہیں آپ کو. اذا کانا لکا حاجہ, اس نے کہا مولا میں تو مصیبت میں پھنس گیا ہوں, ہیرے کے دو ٹکڑے ہو گئے. اب وہ ٹکڑے ہو گئے, اب وہ تو جب اس کو پتا چلا ہیرا مہنگا ہے, پتا ہیرا بہت مہنگا ہے. ایک میرے دوست اس نے پتا کیا تھا, تو اس نے کہا کہ باجرے کے دانے کے برابر جو ہیرے کا دانہ ہوتا ہے وہ 30-35 ہزار کا ہے, باجرے کے دانے کے برابر. تو وہ بہت بڑا نگینہ تھا ہیرے کا, وہ ٹوٹ گیا. سرکار نے اس نے کہا مولا اب میں تو یہ 100 اس کے 1000 کوڑے برداشت نہیں کر سکوں گا. سرکار فرمایا جا, تیری مشکل میں نے ختم کر دی. وہ جب اگلے دن آیا خوش باش, سرکار نے فرمایا کہ اس نے کہا مولا مزہ آ گیا. اس نے کہا مولا جس نگینے کے ٹوٹنے پر میں سزا کا انتظار میں تھا نا, اسی پر انعام مل گیا. یہ پتہ کیا ہوا ہے, جملہ سننا ہوا ہے کیا ہوا, یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے تھوڑی سی چوڑی ٹیٹ کی ایسے, اور زمانے کے امام یہ کر سکتا ہے. ذرا گل میری سمجھو, میری پھر گل سمجھو, زمانے کے امام یہ کر سکتا ہے. ہمارے زمانے کے امام نے بھی کیا نا, وہ بحرین میں جب پتہ ہے انار کے اوپر 3 ہستیوں کا نام آ گیا تھا نا انار پر, اور وہ خلیفہ کے پاس وہ انار پہنچ گئے تھے. شیعہ کہتے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فضل ہے کہ 3 نام کیوں ہیں 3 اناروں پر, سمجھ آ رہی تھی. اس نے شیعہ علماء کو بلایا, شیعہ علماء نے 3 دن مہلت مانگی جواب دینے کے لیے. جملہ کہنے لگا, پہلے دن پہلے عالم گیا, اس نے کہا مولا امام زمان آئیے ہماری مشکل سے نکالیے, بحرین کے مومن مشکل میں. کوئی جواب نہیں. دوسرا مومن دوسرے دن گیا جو عالم دین تھا, کوئی جواب. تیسرا بندہ جب گیا نا, امام زمان تشریف لائے, اور سرکار نے فرمایا کہ اس وزیر کے باغ میں جاؤ, سانچے پڑے ہوئے, فلانی جگہ سانچے سمجھتے ہو, سانچے پڑے ہوئے, سانچوں میں 3 بزرگوں کے نام لکھے ہوئے. جب انار کا اوپر دانہ بنا تو انار کے اوپر کمر چڑھا دیا, انار بڑا ہوتا گیا تو نام لکھے گئے اوپر. ٹھیک ہے, وہ جب حل بتا دیا نا, اس عالم نے کہا مولا
آپ تیسرے دن کیوں ہے، پہلے دن کیوں نہیں ہے؟ فرمایا تمہارا ایمان ہی اتنا تھا. گل سمجھے چاہیے کوئی نہیں ہے. فرمایا اگر تمہارا ایمان اتنا تھا، 3 دن کی مہلت اس لیے مانگی تھی کہ میں تیسرے دن ضرور آ جاؤں گا. تم اگر ایمان کے ساتھ ادھر کھڑے کھڑے بلاتے تو میں وہی آ جاتا. میں ادھر ہی آ جاتا کہ تم وہی بلا لیتے مجھے. امام چوری ٹیٹ کر سکتا ہے. پانچویں امام سے بندے نے پوچھا مولا آپ رب ہے؟ فرمایا نہیں. اس نے مولا اگر آپ رب نہیں ہیں تو پھر آپ کا کیا اختیار ہے کائنات میں؟ اصول کافی میں روایت ہے. سرکار فرماتا آصف برخیہ کو جانتے ہیں؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا نا، اس نے کہا نا آتی کا قبل یرتد طرفہ کو، جو بلقیس کا تخت 700 میل دور پڑا ہوا تھا نا. سلیمان نبی نے بلقیس کے آنے سے پہلے تخت منگوانا تھا نا. یہ کوئی نہیں ذہن میں واقعہ. سلیمان نبی مقابلے میں بلقیس عورت، وہ پتہ نہیں ستارہ پرستی کیا تھی. تو پتہ نہیں ہدہد کا سارا واقعہ ہے، قرآن کا واقعہ ہے. ملک صاحب پڑھتے جو رہتے ہوں گے تو امید ہے مجھے. ٹھیک ہے. پر مختصر یہ ہے کہ بلقیس غیر مسلم حکمران تھی. سلیمان نبی تھے. سلیمان نبی نے اس عورت کو بلایا، یعنی اپنے مذہب کی دعوت دینے کے لیے. وہ عورت چل پڑی 700 میل دور سے. سلیمان نبی کی جنوں پر حکومت تھی، ہوائیں کو کم سے چلتی تھی. قرآن نے کہا پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. اپنی محفل میں جن بیٹھے ہوئے تھے اور پرندے شرندے تھے. فرمایا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے. قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا. اس نے کہا ناتی کہ قبل ان تقوم من مقامک، تو اپنے مقام سے کھڑا نہیں ہوگا تو تخت آ جائے گا. اس سے پہلے ایک اور آفر آئی. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا ناتی کا قبل ان یرتد طرف، آنکھ پھیرنے سے پہلے لے آؤ. اچھا سرکار اور لے بھی آیا. یہ یرتد، یہ آنکھ ادھر سے ادھر ہوئی، اسے کہتے ہیں یرتد طرف. فرمایا تیری آنکھ پھیرنے سے پہلے لے آؤ. قرآن میں آقا نے فرمایا 700 میل، یعنی ایتھو سکر سمجھے کراچی، یہاں سے کراچی، یعنی تخت کراچی میں تھا، بندہ پانی ہمارے بیٹھا ہوا تھا. اتنی دیر میں وہ لے آیا. سرکار نے فرمایا پتہ ہے وہ 700 میل سے کیوں لے آیا تھا؟ اس کے پاس اللہ کے اسم اعظم کے 73 حرفوں میں سے ایک حرف کا علم تھا. فرمایا ہمارے سینے میں پورے 72 حرفوں کا علم ہے. سمجھ رہی امام کی طاقت کتنی. 10ویں امام نے جو نقوی سادات تو آپ کے دادا نے تھوڑی چوری ٹائٹ کی اس چیف آف آرمی سٹاف کی، اور امام کر سکتا ہے. جب چوری ٹائٹ کی نا، اس کی بیویاں لڑ پڑی آپس میں. 2 بیویاں تھی، ایک نے کہا کہ ہیرا میں لینا، دوسری نے کہا میں لینا. سمجھے جی گل آئی دیکھو. ٹھیک ہے. اس نے کہا بھائی جلدی دوڑایا اپنا سپاہی، جا اس کو کہ انگوٹھی نہ بنا، ہیرا 2 حصے میں تقسیم کر دے. اور میرے دو گھر راضی ہو جائے، حصہ 2 حصے تقسیم کر ہیرے کو. اور جب آیا اس نے کہا تھوڑا ٹائم لگے گا. یونس کے تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اندر جا کے چھوڑ دے، ٹائم پاس کر کے اے لے ہیرے نے 2 حصے. انہوں نے کہا تیرے طرف چیف ہماری سٹاف نے انعام بھی بھیجا. امام مشکل حل کرتے ہیں. بس آخری بات کروں میں، میرا ٹائم چکے ختم ہو گیا، میرا آپ آگے سفر بھی ہے. آخری بات، امام علیہ السلام نے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ رابطے کا اسی ذریعے سے. وہ سلسلہ آج تک قائم دائم ہے. یہ جو آپ تہران میں جاتے ہیں نا، ایران زیارتوں پہ جاتے ہو، رئے شہر میں شاہ عبدالعزیز مسنی کی قبر کی زیارت کی ہے آپ سے؟ کی ہے نہیں کی؟ کوئی گیا عبدالعزیز مسنی کی قبر پر؟ شاہ عبدالعزیز تہران ہے، اللہ سب کو لے جائے. رئے میں یہ وہ عبدالعزیز مسنی، شاہ عبدالعزیز بڑا مشہور ہے. یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پوتے ہیں 3-4 نسلوں کے بعد. یہ بھی امام ابن عقیل علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں اور نمائندے بھی ہیں. رہے جگہ جگہ پر امام علیہ السلام کے نمائندے تھے. آخری بات چھوڑ دو، ختم کروں بات کو. امام نے علم سے محبت کا درس دیا. نقوی سادات آپ کے دادا نے علم سے محبت کا درس دیا. امام صاحب ایسے سمرہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرف اونچی جگہ پر امام علیہ السلام، ادھر بنو عباس ادھر بنو ہاشم.
اتنے میں ایک بندہ آیا، چھوٹی قوم کا بندہ تھا. جب آئے تو امام اسلام اٹھے اپنی جگہ سے، اس کے استقبال کر کے ساتھ بٹھایا. جب ساتھ بٹھایا نا، وہ جتنے سگت بادشاہ سڑنا وہ سارے پریشان ہو گئے. ایک غیر سگت جو سڑ تو اٹھی جاتے کی میں بٹھا دیتا. سرکار نے جملہ فرمایا او بنی ہاشم تمہیں پتہ ہے اس نے کارنامہ کیا کیا ہے؟ بولا کیا؟ فرمایا ایک بندہ میرے دادا علی کی خلافت بل فصل کا منکر تھا، اس منکر کو مناظرہ ہرا کر آیا. توجہ فرمائی آپ نے. سرکار نے فرمایا اس کا ایک علی کے دشمن کو مناظرہ ہرانا لافضل من کل حسب من نسب. فرمایا اس کا ایک علی کے منکر کو علی کی ولایت پہ مناظرہ ہرانا ہر شجرے سے بھی بڑھے، ہر نسب سے بھی بڑھ کر. اور اس کے بعد حضرت نے اعلان کیا. آج ہمارے یہاں حقیقت میں ناراض نہیں ہونا، ہماری عوام کو تقلید کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور پڑھنے والے وہ جو غیور صابر جیسے بونگے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ وہ جی یہ مولوی کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایسا خود میں کہہ کر کے حضرت عمران کے جلسے پر اس نے کہا وہ مولوی کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. یاد ہے آپ کو؟ اس نے کہا نہ توحید عدل نبوت امامت کے کہتا مولوی لکھا ہوا ہے. توحید عدل نبوت امامت کہتا ہے مولوی ہے تو ذکر ہے. رسول جی نے مولوی ذکر ہی کوئی نہیں. پھر اس نے فروغ الدین گرنے شروع کر دیے. اس نے کہا فروغ الدین نماز روزہ حج زکات آخر میں تولا تبرہ 10 پورے گنے. انہیں کیا یہ تولا کا ذکر ہے تو مولوی کا ذکر ہے کوئی نہیں. انہیں کیا اللہ نے جس مولوی تبرہ دے برابر ہے انہوں دینوں دے حوالے کی تھی. یہ مولوی کا کس نے بتایا؟ امام نبی علیہ السلام نے بتایا. سرکار نے اسی محفل میں فرمایا لولا من یبقى بعد بعد خیبت قائمکم من العلماء الداعین الی اللہ الدالین الیہ ما بقی احد الا التدین. سر میں ہمارے قائم کی 12ویں کی خیبت کے دور میں اگر علماء نہ ہو تو کوئی شیعہ بھی مذہب اہل بیت پر باقی نہ رہ سکتا. پھر ترجمہ کرتا لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم. فرمایا تمہارے قائم کی غیبت کے بعد اگر نہ ہو العلماء. کون سے علماء؟ اپنی مشہوری کرنے والے نہیں، کہیں اپنی مشہوری ڈھیر کرتے ہیں. الداعین الی اللہ جو اپنی مشہوری نہیں کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. والدالین الیہ لوگوں کی اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. سرکار فرماتا اگر یہ علماء غیبت کے دور میں نہ ہو ما بقی احد الا ارتد دین. فرمایا تم میں سے ایک بندہ بھی مذہب اہل بیت پر باقی نہ رہ سکے. تو پھر سے جو مجتہد کی طرف آگے وہ جوتی پڑی تھی اس کو منظور سودرے کو پتہ ہے نا آپ کو، جنگ سے اسی وجہ سے اس نے کہا یہ آیت اللہ کی طرف آڑا ہے تو ذکر ہی کوئی نہیں کسے جاتا. میں تانوں دستا کتے ذکر ہے. اور فرمایا سرکار نے فرمایا غیبت کے دور میں اگر یہ علماء نہ ہو الداعین الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے والدالین علیہ گھبرا گیا بانی میرے خیال ہے اللہ کی طرف رہنمائی اب میں نے بٹھانا ہی کوئی اللہ کی طرف. ملک صاحب قبلہ ایک دفعہ وہ جب بھی آتا ہے میں ممبر چھوڑ دیا. میں نے چکوال میں مصحف پڑھے، میں نے قبلہ صاحب میں نے ممبر فوری چھوڑ دیا. الداعین الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے والدالین الیہ اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے. توجہ کرنی ہے، چھوڑے توجہ کرنی ہے. اگر یہ علماء نہ ہوں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، چلو اگر یہ علماء نہ ہوں توجہ کرنے، اگر یہ علماء نہ ہو غیبت کے دور میں لوگ دین سے پھر جائیں گے. 10 امام فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا المنقذین عباد من شباک ابلیس. علامتیں بتائیں گے وہ علماء حقہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جو اللہ کے بندوں کو ابلیس کے جالوں سے بچاتے ہیں. ابلیس جال پھینکتے ہیں وہ جالوں سے بچاتے ہیں. پھر سننا فرمایا یمسکون ذمۃ قلوب ضعفاء شیعتنا کما یمسک صاحب السفینۃ سکانہا. وہ ہمارے کمزور عقیدے رکھنے والے شیعوں کی دلوں کو ایسے پکڑ کے قابو کر کے رکھیں گے جیسے کشتی والا کشتی والوں کو سنبھال کے رکھتا ہے. اللہ اکبر. علماء کے ساتھ تمسک مرادے کی تقلید یہی غیبت کے دور میں امام زمان کی ظہور کی تیاری ہے. جو بندہ آج امام زمان کے
نائب کی ہر بات مانتا ہے، اس کے دل میں امام زمان کی اطاعت کا جذبہ خود پیدا ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب قبلہ میرے بات کو تشریف لائیں گے۔ مولانا صاحب قبلہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے، میرا عزیز ہے، اس کا خیال رکھنا، آپ میری کڑوی میٹھی باتیں برداشت کر دیتے ہیں، مولانا صاحب قبلہ تھا اے عزیز ہے، تو پھر انہاں دی گل منن دا جذبہ خود دل میں پیدا ہو جائے گا۔ سمجھ چاہیے گل کوئی نہیں ہے۔ جو بندے تقلید کی پابند اور کاربند ہے، وہ امام زمان کی اطاعت کے جذبہ خود دل میں آ جائے گا۔